بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد آج سینٹ میں بلوچستان پر آواز سنائی دی۔ بلوچستان کے مسئلے پر آج سینٹ میں گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ جناب رحمان ملک نے آج بلوچستان کی صورتحال پر ایک پالیسی بیان دیا سینٹ کے اجلاس میں، لیکن شاید ان کا جو پالیسی بیان تھا اس پر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو سینیٹرز ہیں ان کی ایک بڑی اکثریت مطمئن نہیں ہو سکی، بلکہ حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ سینیٹرز نے بھی اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے، وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے، اور جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز ہیں وہ رحمان ملک صاحب کا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیوں کر رہے تھے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میر محبت خان مری صاحب، سینٹ کے رکن ہیں اور ان کا تعلق ہے مسلم لیگ کاف سے۔ ان کے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر اسماعیل بریدی صاحب، ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، سینٹ کے رکن ہیں، ان کا تعلق تربت کے علاقے سے ہے، اور ان کے ساتھ ہیں جناب حیدر عباس رضوی صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما، رکن قومی اسمبلی۔ میر محبت خان مری صاحب، آج جب رحمان ملک صاحب نے گفتگو کی تو اس پر آپ بہت ہی شدت کے ساتھ واضح بلند آپ ان کی جو گفتگو ہے اس میں انٹرپشن کر رہے تھے، مسترد کر رہے تھے۔ وہ میں آپ سے پوچھوں گا آپ کیوں کر رہے تھے، لیکن پہلے ہم آپ کو کچھ کلپ سنوا دیتے ہیں رحمان ملک صاحب نے کیا کہا، تاکہ اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکیں۔ 16/3/2009 کو ایک لیٹر ایرانی اتھارٹیز نے لکھا اور اس پہ جو نام ہے غلام محمد کا، وہ سیریل نمبر 3 پہ ہے۔ They asked for his extradition. And why did they ask for the extradition? Because according to their information, he was involved in terrorist activities in Iran. Now I'm coming to Mr. Sher Mohammad. Sher Mohammad, basically a Iranian national who migrated, and he hails from a place called Chabahar. He's from a place from Chabahar, and he's from Chabahar, and he opted the nationality of Pakistan and started living in Pakistan. Now, what are the issues which have been raised by our friends from Balochistan? Number one, no military operation to be done in Balochistan. I have already confirmed there is no military operation as we speak. BLA was actually raised by Soviet Union's funding and backed by India. It remained dormant for some time, which resurfaced after the shahadat of Nawab Akbar Bugti. جی، یہ تھے رحمان ملک صاحب، اور جب انہوں نے کہا کہ شیر محمد بلوچ ایک ایرانی نیشنل تھے تو اس پہ محبت خان مری صاحب کی آواز آپ کو سنائی دی، وہ انہوں نے اس پہ اعتراض کیا۔ جی محبت خان مری صاحب، کیا آپ کو اعتراض تھا رحمان ملک صاحب کی؟ رحمان صاحب کا جو تقریر تھا اس میں ہم نے اعتراض یہ کیا کہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ صحیح بات ہے جو بلوچستان کی ہے، اب یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ نہیں کر سکتے، جب تک وہاں نہیں جائیں گے۔ بلوچستان مختلف قبیلوں کا مجموعہ ہے، اس کے ہر ضلع کے ہر قبیلے کے حالات مختلف ہیں۔ خدا کے لیے اس کو اس طرح نہ سمجھیں جس طرح آپ لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ پہلے بھی مس ہینڈل کیا گیا۔ مری ہے، مری کا اپنا ماحول، اپنا کلچر، اپنے حالات ہیں۔ ڈیرہ بگٹی ہے، بگٹی ایریا کا بگٹی قبیلہ ہے، اس کے اپنے ہیں۔ بلوچ ہیں اسی طرح، پشتون علاقے کے اپنے ہیں۔ یہاں اسلام آباد بیٹھ کے سب کا ایک ہی طریقے سے آپ کریں گے تو یہ مسئلہ۔ اچھا، یہ جو رحمان ملک صاحب نے کہا کہ ملٹری آپریشن بند ہو چکا ہے، یہ تو صحیح کہا انہوں نے۔ ہاں بالکل بند ہو چکا، کسی حد تک ہے۔ ایف سی کی جو چیک پوسٹ ہیں، ہاں وہ بھی کم کیے گئے، بالکل اس میں۔ جی اسماعیل بریدی صاحب، آپ تائید کریں گے کہ ملٹری آپریشن بند ہو گیا ہے؟ عامر میر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں اس چینل میں بلایا، مدعو کیا، یہ صورتحال پر جو ہمیں موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اختلاف میر محبت خان مری کے اس بات سے ضرور اختلاف رکھتا ہوں کہ مجھے یہ نظر نہیں آتا ہے کہ آپریشن بند ہے۔ ایف سی والے جہاں ڈیرہ بگٹی میں اور جو دوسرے علاقے ہیں ان کا آپریشن کا طریقہ کار بدل دیا گیا ہے، آپریشن اپنی جگہ موجود ہے۔ آج بھی ایف سی والے جو چاہتے ہیں لوگوں کو اٹھاتے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ جو رحمان ملک نے دیا، اس کے پریکٹیکلی میں اس کی تائید نہیں کرتا ہوں کہ وہاں آپریشن ابھی موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے جو کہا تھا آج جو رحمان ملک نے جو اسٹیٹمنٹ دی سینٹ میں،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے بلوچستان کی انہوں نے توہین کی. جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی وہ سراسر غلط بیانی پر مبنی تھا اور انہوں نے کوئی حقائق بیان نہیں کیا. اور انہوں نے جو کہا کہ شیر محمد بلوچ جو ایرانین ہیں، میں اس کی مکمل تردید کرتا ہوں کیونکہ میں اس علاقے سے خود بلانگ کرتا ہوں، بلیدہ، تربت اور من سے. شیر محمد بلوچ 40 سال سے اس سے قبل یہاں موجود ہے مند میں، اور کراچی میں انہوں نے الیکشن بھی لڑائے پروونشل اسمبلی کا. تو اگر وہ ایرانین تھا تو اس کو الیکشن لڑنے کی کیوں اجازت دی گئی؟ تو یہ کہنا اور اس کو اس بات کو ٹال دینا، میں حیران ہوں کہ راما ملک وجہ یہ کہ وہ ایک جرأت مندانہ ایک اظہار کرتے کہ جی جس نے بھی کیا ہے یہ واقعہ، جس ایجنسی نے بھی کیا ہے، جس فورس نے بھی کیا ہے، اس کو ہم منظر عام پر لائیں گے، اس کی کوئی سپورٹ نہیں کریں گے، اس کا کوئی تحفظ نہیں کریں گے. لیکن اس کے بغیر انہوں نے ان کی تحفظ کی اور یہ غلط بیانی کی سینٹ میں. پورے جو ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ وائنڈ اپ کرنے کے وقت راما ملک بلوچستان میں جو ایک زخم بھی تازہ ہے اس کو مرہم پٹی کریں گے، لیکن ان کے بلوچستان کے جو تازہ زخم ہیں، جو بربریت سے یہ 3 شہداء کو، غلام محمد بلوچ، شہید لالا منیر، شیر محمد کو جناب میر صاحب جس انداز میں اذیت کے ساتھ شہید کیا گیا، میں کہتا ہوں اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ راما ملک جو کوئٹہ گیا، اس نے جو کمیٹی مقرر کی، اس سے مزید حالات خراب، کیونکہ ایف سی کا آئی جی پولیس کے سربراہی میں ایف سی کا نمائندہ بھی شامل کیا، اس میں ایف آئی اے کا بھی شامل کیا، جبکہ یہ فریق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے فریق ہیں. آپ جے یو آئی جو ہے، جے یو آئی مخلوط حکومت کا حصہ ہے، اور صوبہ بلوچستان میں مری صاحب آپ کی جماعت بھی مخلوط حکومت کا حصہ ہے، اور رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ اسی مخلوط حکومت میں مشیر داخلہ ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ ان کا موقف مسترد کر رہے ہیں؟ کوئی کوارڈینیشن نہیں آپ لوگوں کی آپس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ راما ملک آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسے کوارڈینیشن کا عادی نہیں ہے. ان کے فیصلے وہ خود کرتے ہیں. بہت سارے معاملات میں اس نے معاملات بگاڑ دیے ہیں، مرکز میں بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے حالات کو خراب کرنے میں راما ملک کا ٹوٹلی ہاتھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ اس کو یہ حکومت کہا جائے، پریزیڈنٹ پاکستان، کیا بلوچستان کے مسئلے کو ہینڈل نہ کرے. ٹھیک ہے جی. حیدر عباس رضوی صاحب، اب آپ سے بھی میرا سوال یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ بھی جو ہے وہ مخلوط حکومت کا حصہ بن چکی ہے. آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی کچھ ایسے مناظر دیکھنے میں آئے کہ لگ رہا تھا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوارڈینیشن نہیں تھی. ایک جگہ جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو آپ لوگ جو ہیں آپ حکومت کے حق میں کھڑے ہونے سے کچھ ہچکچا رہے تھے، پھر جب خورشید شاہ وغیرہ آپ کے پاس آئے تو آپ کھڑے ہوئے. یہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے، کیا یہ جو مخلوط حکومت کے پارٹنرز ہیں ان میں کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہے یا اس کی کچھ اور وجوہات ہیں؟ بہت بہت شکریہ حامد. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو مجھے امپریشن تھا کہ شاید آپ آج شمالی علاقہ جات تو صوبہ سرحد پہ بات کریں گے، مگر بلوچستان پہ بھی ہمارا بڑا واضح موقف ہے اور تھوڑی بہت سٹڈی ہے ہماری اس حوالے سے. بلوچستان کو ایک بالکل آپ نے جو بات کی، میں یہ اس لیے اس پہ پروگرام کر رہے ہیں کہ لوگ اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف سوات پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ایک ڈویژن کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے. بلوچستان پہ بھی کچھ بات کیا کریں، اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف دی آج کہ بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے، وہاں بھی مسائل ہیں، ان پہ بھی بات میرے خیال سے یہاں آپ کی اور آپ کی پروڈکشن ٹیم کی کوارڈینیشن میں پرابلم ہے. اچھا جی. کیونکہ جو مجھے بتایا گیا تھا وہ کچھ اور ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. بہرحال تو صورتحال جہاں تک بلوچستان کے حوالے سے ہے، ہم بلوچستان کو ایک بالکل ڈفرنٹ پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. بلوچ 3 لیڈروں کو شہید کیا گیا، ہم نے اس کی بھرپور مذمت کی، ریلی نکالی ہم نے کراچی میں، اور ہم نے ان کے ساتھ سالیڈارٹی شو کی اپنی کہ ہم بلوچ عوام کے ساتھ ہیں. اور بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ صوبائی خود مختاری کا مسئلہ ہے. بلوچستان کے حقوق کو اور اس کے استحقاق کو گزشتہ 60 برسوں سے کیٹیگوریکلی پامال کیا جا رہا ہے. جتنا اس کا شیئر بنتا ہے وہ نہیں دیا گیا ہے کبھی بلوچستان کو. اور اسی لیے بلوچستان میں جو بلوچ لوگ ہیں ان کا احساس محرومی بڑھتے بڑھتے احساس بیگانگی کی طرف جا رہا ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے خود اپنی جو دوسری انہوں نے تقریر کی ہے جس میں پارلیمنٹ میں انہوں نے دوسرا صدارتی خطاب کیا، اس میں بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لوگوں کو پروونشل اٹانومی دی جائے، اور وہ پروونشل اٹانومی جو وہ گزشتہ 60 برسوں سے مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 2 باتیں کہی. یعنی ایک تو یہ طے کیا کہ پروونشل اٹانومی بلوچستان کو دی جانی چاہیے، دوسرا یہ طے کیا کہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق پروونشل اٹانومی دی جانی چاہیے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بلوچستان سمیت پورے پاکستان میں تمام صوبوں کو مکمل صوبائی خود مختاری دے دی جائے تو پھر انشاءاللہ یہ تمام مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے. جی، حیدر رضوی صاحب نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل صوبائی خود مختاری ہے، لیکن ان سے پہلے ڈاکٹر اسماعیل بلیدی صاحب نے کافی تنقید کی ہے رحمان ملک صاحب پر. تو رحمان ملک صاحب تو فی الحال اپنا دفاع کرنے کے لیے یہاں موجود نہیں، لیکن ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پاکستان